بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بہت سی بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوگا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس کا غول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں خدروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے تو وہ چائے بناتے وقت ایک چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائے اور ایک چٹکی خشخاش ڈال کر ابالے، چھان کر اسے پی لے۔ اس سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا اور یہ نسخہ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ یہ 3 دن تک پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی سے کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پکانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے سونا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا۔ مکھی پانی پی رہی ہو
تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا اور ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، اس سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں کیونکہ اس سے معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی بھی رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، اس سے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، اس سے ذہنی سکون مل جائے گا۔ کلونجی میں سرما ملا کر کھایا کریں، اس سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے، تو اس کے لیے صبح نہار منہ
لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ اس سے تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں یا آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں آپ کو ڈنگ نہیں ماریں گی۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی کے ملا کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنے چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، اس سے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، اس سے وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ رہے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کرے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو کا ورد کریں۔ ان کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیار محبت اور چین و سکون آ جائے گا۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ زبان بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ دہی کی اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا موکیتو 11 بار پڑھے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی
فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں، 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ لوگ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جڑوا بچہ پیدا کرنا ہے، جڑوا بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو وہ تب ہی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمے جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور اسے پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی بند ہو جائیں گے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، اس سے کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔